السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ ٹینسز کی سیریز یقیناً پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے پریزنٹ ٹینس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ پاسٹ ٹینس میں ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سیکھیں گے۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل ماضی مطلق اردو میں پہچان انٹروڈکشن۔ اردو کے فقرے کے آخر میں تا تھا، تی تھی، تے تھے، تیں تھی اور یا، یہ وغیرہ آتا ہے۔ مثلاً سبحان اسکول جاتا تھا، وہ کھانا پکاتی تھی، وہ دودھ پیتا تھا، میں پانی پیتا تھا، ہم کھانا کھاتے تھے، تم خط لکھتے تھے، وہ کرکٹ کھیلتے تھے وغیرہ۔ اسی طرح سبحان اسکول گیا، اس نے کھانا پکایا، اس نے دودھ پیا، میں نے پانی پیا، ہم نے کھانا کھایا، تم نے خط لکھا، انہوں نے کرکٹ کھیلی وغیرہ۔ اس کے بعد انگلش میں ترجمہ کرنے کا طریقہ سمپل سینٹینس۔ انگلش میں ترجمہ کرتے وقت فعل کی دوسری فارم استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سبحان went to لنڈن، سبحان لندن جاتا تھا۔ he went to لنڈن، وہ لندن جاتا تھا۔ she went to لندن، وہ لندن جاتی تھی۔ I went to لندن، میں لندن جاتا تھا۔ we went to لندن، ہم لندن جاتے تھے۔ you went to لندن، تم لندن جاتے تھے۔ they went to لندن، وہ سب لندن جاتے تھے۔ انگلش میں ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھنے کے بعد یقیناً جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مزید الفاظ یا ووکیبلری کی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سینٹینس بنا سکیں، لکھ سکیں اور بول سکیں۔ تو آئیے اس کے لیے ہم سیکھتے ہیں فارم آف وربس۔ یہاں پر ہم ورب کی 5 اقسام پڑھیں گے۔ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، ایس ای ایس یا آئی ای ایس والی فارم یا آئی این جی والی فارم۔ مثلاً گیو، گیو، گیون، گیوس اینڈ گیونگ۔ ہائڈ، ہائڈ، ہڈن، ہائڈس اینڈ ہائڈنگ۔ نو، نیو، نون، نوز and knowing۔ lie، lied، lied، lies and lying۔ ring، rang، rung، rings and ringing۔ اس کے بعد سوالیہ فقرہ بنانے کا طریقہ انٹروگیٹو سینٹینس۔ فقرے کو سوالیہ بناتے وقت فاعل سے پہلے ڈڈ اور فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ڈڈ سبحان گو ٹو لنڈن، کیا سبحان لندن جاتا تھا؟ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا ہم نے دوسری فارم کو پہلی فارم میں بدل دیا ہے اور شروع میں ڈڈ لگایا ہے سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے۔ اس کے بعد ڈڈ ہی گو ٹو لنڈن، کیا وہ لندن جاتا تھا؟ ڈڈ شی گو ٹو لنڈن، کیا وہ لندن جاتی تھی؟ ڈڈ آئی گو ٹو لنڈن، کیا میں لندن جاتا تھا؟ ڈڈ وی گو ٹو لنڈن، کیا ہم لندن جاتے تھے؟ ڈڈ یو گو ٹو لنڈن، کیا تم لندن جاتے تھے؟ ڈڈ دے گو ٹو لنڈن، کیا وہ سب لندن جاتے تھے؟ آپ نے غور کیا ہوگا سوالیہ بناتے وقت ان تمام فقروں میں شروع میں
کیا آ رہا ہے۔ اگر ہم نے فقرے کو سوالیہ بنانا ہو اور فقرے کے شروع میں ہو، ویئر، وین اور وائی کا استعمال کرنا ہو تو جس فقرے میں ہو، ویئر، وین اور وائی شروع میں آئے تو اس کے بعد ہم ڈڈ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد منفی فقرہ بنانے کا طریقہ، نیگیٹو سینٹینس۔ فقرے کو منفی بنانے کے لیے فاعل کے بعد ڈڈ ناٹ لگاتے ہیں اور فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سبحان ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، سبحان لندن نہیں جاتا تھا۔ ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، وہ لندن نہیں جاتا تھا۔ شی ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، وہ لندن نہیں جاتی تھی۔ آئی ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، میں لندن نہیں جاتا تھا۔ وی ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، ہم لندن نہیں جاتے تھے۔ یو ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، تم لندن نہیں جاتے تھے۔ دے ڈڈ ناٹ گو ٹو لنڈن، وہ سب لندن نہیں جاتے تھے۔ اس کے بعد سوالیہ اور منفی فقرہ بنانے کا طریقہ، انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینس۔ فقرے کو سوالیہ اور منفی بناتے وقت فاعل سے پہلے ڈڈ اور فاعل کے بعد ناٹ کا استعمال کرتے ہیں اور فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ڈڈ سبحان ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا سبحان لندن نہیں جاتا تھا۔ ڈڈ ہی ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا وہ لندن نہیں جاتا تھا۔ ڈڈ شی ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا وہ لندن نہیں جاتی تھی۔ ڈڈ آئی ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا میں لندن نہیں جاتا تھا۔ ڈڈ وی ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا ہم لندن نہیں جاتے تھے۔ ڈڈ یو ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا تم لندن نہیں جاتے تھے۔ ڈڈ دے ناٹ گو ٹو لنڈن، کیا وہ سب لندن نہیں جاتے تھے۔ یہ فقرے بھی سوالیہ بناتے وقت ان کے شروع میں بھی کیا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے ان فقرہ کو بھی سوالیہ بنانے کے لیے ان کے شروع میں ہو، ویئر، وین، وائی کا استعمال کرنا ہو تو جن فقروں کے شروع میں ہو، ویئر، وین اور وائی آئے گا اس کے بعد ہم ڈڈ لگاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک نظر دیکھتے ہیں ہم نے اس ٹینس میں کیا سیکھا ہے۔ اس ٹینس میں ہم نے سب سے پہلے اردو میں پہچان سیکھی ہے کہ اس ٹینس کی اردو میں کیا پہچان ہوتی ہے۔ اردو کے فقرے کے آخر میں تا تھا، تی تھی، تے تھے، تی تھی اور یا، یہ وغیرہ۔ کوئی بھی ٹینس سیکھنے کے لیے یا اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا اردو میں پہچان کا صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا انگلش میں ترجمہ کرنے کا طریقہ، سمپل سینٹینس۔ انگلش میں ترجمہ کرتے وقت فعل کی دوسری فارم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا فارم آف وربس، جو کہ ٹینس سیکھنے کے بعد یقیناً بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ آپ انہی سے مزید سینٹینس بناتے ہیں، انہی سے مزید آپ انگلش بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ لہذا فارم آف ورب کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوالیہ فقرہ بنانے کا طریقہ سیکھا، انٹروگیٹو سینٹینس۔ فقرے کو سوالیہ بناتے وقت فاعل سے پہلے ڈڈ اور فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا منفی فقرہ بنانے کا طریقہ، نیگیٹو سینٹینس۔ فقرے کو منفی بنانے کے لیے فاعل کے بعد ڈڈ ناٹ لگاتے ہیں
اور فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوالیہ اور منفی فقرہ بنانے کا طریقہ انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینس۔ فقرے کو سوالیہ اور منفی بناتے وقت فاعل سے پہلے ڈڈ اور فاعل کے بعد ناٹ استعمال کرتے ہیں اور فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا ٹینس بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی تمام ٹینسز کی ویڈیوز آپ کو ضرور مل سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔